اچھا، میرا آپ سے فرسٹ ٹائم رابطہ جو ہوا تھا، جو میں آپ تک پہنچا تو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، کیونکہ ایز اے مفتی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے جی کرپٹو کرنسی کیا ہے، حلال ہے حرام ہے. تو میرا جو یہاں پاکستان میں جو مختلف ماہرین ہیں جو کرپٹو کرنسی پہ، ان کا کافی کام تھا. ظاہر ہے علماء جب کوئی تحقیق کریں گے تو اس فیلڈ کے ماہرین سے رابطہ کریں گے. تو ان ماہرین سے جب میرا رابطہ ہوا تو ہمیں لگا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ جو صورتحال انہوں نے بتائی تھی نا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، تو اسی کے مطابق بہت سے علماء نے یہاں فتویٰ دیا، اور میرا بھی رجحان اس طرف تھا کہ یہ جائز ہے. لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں اور کرپٹو کرنسی میں آپ کی آپ ایکسپرٹ ہیں، اور باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کو مختلف جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے کرپٹو کرنسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تو آپ سے جب میرا رابطہ ہوا آپ نے مجھے بتایا کہ نہیں جی اس میں جوئے کی شکل ہے، اور پھر اسی رابطے کے بعد میں نے اپنا فتوے سے بھی میں نے رجوع کیا. تو ذرا آپ ڈیٹیل سے آج بتائیں گے. کرپٹو کرنسی ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، اب کروڑوں روپے لوگوں نے کمائے ہیں، اور چند ماہ پہلے تک ہر آدمی کی زبان پر کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی، اور اس کے بعد اب ایسا دیوالیہ ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی نام ہی نہیں لے رہا. جب میرا آپ سے رابطہ ہوا تھا نا کرپٹو کرنسی کے، اس وقت طوطی بولتا تھا کرپٹو کرنسی کا، اور آپ نے اس وقت یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ تباہ و برباد ہونے والی ہے پبلک، اور وہ آپ کی پیشگوئی 100% نظر آ رہا ہے کہ درست ثابت ہوئی. تو ذرا اس کے بارے میں آپ اویئر کریں. ایک تو آپ کی اس میں مہارت کتنی ہے، تھوڑا سا اس کو بھی آپ وضاحت سے بیان کریں، تاکہ جو بھی آپ بات کہیں تو لوگوں کو اس پہ اطمینان ہو کہ ہم کسی ایکسپرٹ سے یہ نالج لے رہے ہیں. اور پھر اس کی کیا یہ جوا ہے، یا یعنی آپ تھوڑا سا آسان زبان میں، جیسے میں ڈاکٹروں سے انٹرویو لیتا ہوں تو وہ اتنی ٹرم ایسی استعمال کرتے ہیں کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے بھی بہت آسان اور دیسی اسٹائل میں تھوڑا سا کرپٹو کرنسی کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ ہے کیا بھلا یہ. دیکھیں، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کمپیوٹر سائنس میں دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں میرا شمار ہوتا ہے، اور کمپیوٹر سائنس میرا شعبہ ہے. اس شعبے میں پچھلے 10-15 سال سے کام کر رہا ہوں، اور میری تحقیق جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ تو الحمدللہ پکی رکھی بات ہے. آپ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں سے، کمپیوٹر سائنٹسٹ جو ہیں، اور میں سائنسدان کہہ رہا ہوں، ان سے جب آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ کنفرم کر سکتے ہیں، آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں. میں خود اس وقت دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر اور سائنٹسٹ کو لیڈ کر رہا ہوں مختلف پروجیکٹس کے اندر. آپ حیران ہوں گے، میں خود لیکچرر ہوں، مگر میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں یا میرے انڈر جو کام کرتے ہیں وہ فل پروفیسر ہیں امریکہ، کینیڈا، یورپ کے اندر، اور وہ کام کرتے ہیں. یہ تو ایک جنرل جو ہے ڈسکرپشن ہو گئی. جہاں تک کرپٹو کرنسی کی بات ہے، تو کرپٹو کرنسی کی جو بنیاد ہے، کرپٹو کرنسی جس پہ بنتی ہے، کرپٹو کرنسی ہو، میٹاورس ہو، NFT ہو، ڈی سینٹرلائز فائنانس ہو، یا اور اس سے ملتی جلتی ڈیجیٹل پروڈکٹس ہوں، وہ ساری بلاک چین پہ بنتی ہیں. تو میں بلاک چین کا ایکسپرٹ ہوں، اور بلاک چین وہ ٹیکنالوجی ہے کمپیوٹر کی جس پہ یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. تو بلاک چین پہ میں پچھلے کئی سالوں سے تدریس کر رہا ہوں، یہاں پہ آئرلینڈ کے اندر پڑھا رہا ہوں. میرے بلاک چین پہ جو تحقیقی مقالے ہیں وہ دنیا کے بہترین تحقیقی مقالے مانے جاتے ہیں. اور میں نے اس پہ ایک ٹیکسٹ بک لکھی ہے جو کہ باقاعدہ یہاں پہ ماسٹرز کے نصاب کا حصہ ہے. اس کے علاوہ میں 2 PhD اسٹوڈنٹس کو اسی ٹاپک پہ، بلاک چین اور کرپٹو کرنسی اور ان سے ملتے جلتے ٹاپک پہ PhD کروا چکا ہوں آسٹریلیا سے، اور کئی میرے ساتھ اسٹوڈنٹس PhD کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ. تو یہ صرف ایک ٹاپک ہے میرا، کیونکہ میں نے بتایا کہ دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے، تو میں ملٹیپل ٹاپکس پہ کام کرتا ہوں. اب یہ تو بیک گراؤنڈ ہو گیا، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ میں بلاک چین کرپٹو کرنسی کا ماہر ہوں. اچھا، اب کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ کرپٹو کرنسی بنیادی طور پہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کہ اپنے چلنے میں کمپیوٹر کی محتاج ہے. یعنی اگر کمپیوٹر نیٹ ورک نہ ہو تو یہ کام نہیں کر سکتی. اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بلاک چین بیسیکلی ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم اعداد و شمار یا ڈیٹا کو سیو کرتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر نادرا کا ریکارڈ ہے، نادرا کے اندر آپ جاتے ہیں، شناختی کارڈ اپنا بنواتے ہیں یا رینیو کرواتے ہیں. تو نادرا آپ کراچی کے کسی آفس چلے گئے تو وہاں پہ جو نادرا کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے وہ یوزر نیم پاسورڈ ڈال کے نادرا کے سرور کو اسلام آباد میں ایکسس کرتا ہے، اور پھر وہاں پہ وہ آپ کی انٹری ڈالتا ہے اور ڈیٹا کو ایڈ کرتا ہے یا ڈیلیٹ کرتا ہے. تو یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، اور یہی ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. یعنی کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی آپ نے ڈیٹا ریکارڈ سیو کرنے ہیں وہ ڈیٹا بیس یوز ہو رہا ہوتا ہے. چاہے ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ ڈیٹا سیو کریں یا آپ کسی بزنس آرگنائزیشن میں سیو کریں،
تو یہ جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے یہ بنیادی طور پہ یہ سینٹرلائز سسٹم ہے. اس کے اندر آپ ایک سینٹرل سرور سے پرمیشن لیتے ہیں اور وہ پھر آپ کو اجازت دیتا ہے, پھر آپ ڈیٹا کے اندر چینجز کر سکتے ہیں یا اس کے اندر ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں, انسرشن کر سکتے ہیں, ڈیلیشن کر سکتے ہیں. جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے وہ بیسیکلی ایک ڈی سینٹرلائز ٹیکنالوجی ہے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے, اور اس کے لیے آپ کو ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے کسی سینٹرل سرور یا سینٹرل اینٹی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تو سمپل سی بات ہو گئی. اب جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو میں نے جیسے بتایا کہ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے, اور اس کو جب پہلی مرتبہ شروعات کی گئی اس کی 2008 میں اس کا وائٹ پیپر آیا, 2009 میں شروعات میں اس کو لانچ کیا گیا. تو یہ ایز اے پیمنٹ سسٹم کے طور پہ آیا, اور اس کے بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ عالمی معاشی اداروں کی جو اجارہ داری ہے اس کو ختم کرے گا, ڈالر کی اجارہ داری کو ختم کرے گا, اور یہ ہمیں بینکوں پر ہمارا انحصار یا سودی بینکاری نظام پہ انحصار کو ختم کرے گا, اور جو جس طریقے سے ہمیں مینپولیٹ کر دیا جاتا ہے معاشی نظام کو, جو غریب ممالک ہیں, ترقی پذیر ممالک ہیں, ان سے ہمیں نجات دے گا. تو یہ دعوے کی حد تک تو درست تھا, مگر ود دا پیسج آف ٹائم, ابھی تقریباً 10-12 سال ہو چکے ہیں, یہ ساری چیزیں سائنسی طور پہ غلط ثابت ہوئی ہیں. یعنی پوری دنیا کے سائنسدان اور محققین اس بات پہ متفق ہیں کہ کرپٹو کرنسی نہ کرنسی ہے, نہ اس میں کرنسی کی کوئی صفات پائی جاتی ہیں, نہ یہ ایسٹ ہے, نہ یہ اثاثہ ہے. یہ اثاثہ بھی نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے کوئی انویسٹر ہوتا ہے اس کو اپنی سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے, وہ گولڈ میں سرمایہ کاری کرتا ہے, کموڈیٹیز میں کرتا ہے, اسٹاکس میں کرتا ہے, یہ اس کے اندر ایسٹ کی بھی صفات نہیں ہے سائنٹیفکلی اکانومیکلی اسپیکنگ. اچھا, اب یہ پھر اتنا ہائپ کیوں ہے, پھر یہ اتنا معاشرے میں تشکیک کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, ان کے پاس نئے آئیڈیاز آتے ہیں, ان کو چاہیے ہوتا ہے پیسے بنانا, پیسے سے پیسہ بنانا. تو انہوں نے کرپٹو کرنسی کو بھی ایکسپلائٹ کیا, اور کرپٹو کرنسی کو ایکسپلائٹ کرنے کے بعد ان کی لابیز ہیں. امریکہ کے اندر آپ کو ہر کام کرنے کی اجازت ہے, پرووائڈ دیٹ کہ آپ قانون کو نہ توڑیں. تو یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, اور یہ بیسیکلی جو کاغذی کرنسی نظام ہے اس سے بھی بدترین نظام ہے, اور یہ پیسے لوگوں سے پیسے بٹورنے کا اور ایک اور طریقہ ہے جو پوری دنیا پہ اجارہ داری کرنے کا. اچھا, اب یہ جو میں ساری باتیں کہہ رہا ہوں یہ میرا اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے جو عالمی معاشی ماہرین ہیں اور سائنسدان ہیں, یہ ان کی رپورٹڈ تحقیقیں ہیں, اور اس میں یہ انہوں نے رپورٹ کر دیا ہے. اچھا, اب مثال کے طور پہ یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے, یہ اس کے ایک تو سائنٹیفک ایسپیکٹس ہیں, سائنٹیفکلی چیزیں ہیں, اور ایک اس کی وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ مفتیان کرام اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں, جواز اور عدم جواز کا. تو میں دونوں پہ آپ کو اس کی ڈسکرپشن بتا دیتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ایک یعنی اگر اکانومیکلی دیکھا جائے تو ایک کرنسی اس کا نام ہے کرپٹو کرنسی. تو یہ کرنسی نہیں ہے. کرنسی کی 3 صفات ہوتی ہیں. ایز اے میڈیم آف ایکسچینج, یعنی آلائے مبادلہ کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے. اسٹور آف ویلیو, اس کے ذریعے سے آپ قدر کو اسٹور کرتے ہیں. اور یونٹ آف اکاؤنٹ, اس کے ذریعے سے آپ چیزوں کی قدر ناپتے ہیں. یہ کرنسی کی 3 بنیادی صفات ہیں. آپ کسی بھی اکانومسٹ سے پوچھ لیں, یہ تینوں صفات سائنٹیفکلی اس کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ بھی یوز نہیں ہوتا. بڑے بڑے سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتا دیا ہے. نہیں, کیوں یوز نہیں ہوتا بھائی؟ آپ نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے تو کرپٹو کرنسی اس میں جو لوگ کہتے ہیں وہ استعمال ہو رہی ہے. جیسے یہ کام کرنسی استعمال ہوتی ہے تو ایز اے کرنسی کا مطلب کہ آلائے مبادلہ ہے نا, کہ جس کے عوض میں کچھ خریدا جائے. ایک تو ماشاءاللہ فقہ کی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے آپ نے قدوری ہدایہ وغیرہ بھی پڑھی ہوئی ہے. تو کچھ شدبود رہی ہے فقہ سے آپ کی؟ جی, مفتیان کرام سے ویسے پڑھی ہے, باضابطہ طور پہ نہیں پڑھا. جیسے فقہ البیوع حضرت شیخ الاسلام کی ہے, اس کا ترجمہ پڑھا ہے, اور دوسری کتب پڑھی ہیں انفرادی طور پہ. کیونکہ جو آپ نے کرنسی کی تعریف کی ہے نا, یہ تو علماء کرام جانتے ہیں نا کرنسی کی ڈیفینیشن, وہ بالکل آپ نے وہی تعریف کی ہے جو علماء اور مفتیان کرام کرتے ہیں. تو ایک اچھا گڈ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ کچھ فقہ سے بھی آپ کو مناسبت ہے. ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعلی مبادلہ یہ میں سب لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ جو اشکالات ہوں گے نا وہ کلیئر ہو جائیں. تو اعلی مبادلہ تو ہے, وہ کہتے ہیں یار کرپٹو کرنسی کے ذریعے ہم نے یہ بھی خریدا یہ بھی خریدا. تو لوگوں کے فرض کرنے سے جب ڈالر بن سکتا ہے تو وہ حقیقت میں کاغذ نا, آپ چاہیں تو اس کو کشتی بنا کے پانی میں چلائیں, ہوا میں اڑائیں. تو جب ایک چیز ڈالر کو گورنمنٹ کے کہنے سے لوگوں نے ڈالر مان لیا, روپیے کو گورنمنٹ کے کہنے سے لوگوں نے روپیہ مان لیا, تو اصل تو یہ لوگ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے. تو ایک ڈیجیٹل کرنسی کو لوگوں نے ایک
आला मुबादला मान लिया तो इसमें मुबशिर साहब को क्यों क्या इश्काल हो रहा है जनाब डॉक्टर मुबशिर साहब, ये इसका जरा इसको एक्सप्लेन करें। जी, इसमें पहली बात तो यह है कि इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, आप खुद भी क्रिप्टो करेंसी का फायदा ये है कि ये सारा डाटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानी रुपया करेंसी है और आला मुबादला के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम पाकिस्तानी रुपए को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पूरे पाकिस्तान में साल में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी वो सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा। और पाकिस्तानी रुपया करेंसी जब कहलाएगा जब एक अच्छी मोतदबा तादाद उसकी ट्रांजैक्शंस में आला मुबादला के तौर पे इस्तेमाल हुई। हाँ, इसी तरीके से जब इकोनॉमिस्ट ने देखा, साइंसदानों ने देखा कि क्रिप्टो करेंसी क्या आला मुबादला के तौर पे इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही, तो उनको ये पता चला कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आला मुबादला के तौर पे इसका इस्तेमाल 2% या 3% है। यानी पूरी ट्रांजैक्शंस के अंदर 2% या 3%। बाकी किस चीज में इस्तेमाल है? बाकी इसका इस्तेमाल ये है कि आप शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने अभी लगाया, अभी ये खरीदा और अभी बेच दिया और पैसे कमा लिए। और कुछ लोग तकरीबन 33 या 34% लोगों ने ये खरीद के रख लिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट इस पे यानी आपकी बात का हासिल ये निकला कि एसेट्स या असासा तो हो नहीं सकती है, ज़ाहिर है ये कोई इस्तेमाल की चीज़ तो है नहीं, तो इसको हम एज ए करेंसी ही अगर मानेंगे, इसकी कोई फ़िकी तकीफ़ जो जवाज़ की होगी वो करेंसी ही होगी। और करेंसी के तौर पे 2% इस्तेमाल हो रहा है, लोग इसको एसेट ही के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने प्लॉट ख़रीदना हो तो दुनिया में जहाँ भी प्लॉटों का बिज़नेस हो रहा है तो इसके ज़रिए हो रहा है, इसके ज़रिए इसी का बिज़नेस हो रहा है, ठीक है ना। ये जुए की एक शक्ल बन जाती है कि ख़रीदो, जैसी महंगा होगा बेच दो। तो ये ऐसा ही है जैसे प्लॉटों के ज़रिए आप डॉलर ख़रीदना शुरू कर दें ठीक है ना, बजाय इसके कि डॉलर के ज़रिए आप प्लॉट ख़रीदें, तो लोग अपने सरमायों को बेच के करेंसी खरीद रहे हैं। मैं इसको आपको इसमें एक अजीब सी बात बताता हूँ। ये यूरोप जो है, यूरोप 27 ममालिक का मजमुआ है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आप अभी घूम के भी आए हैं। तो इनकी जो हुकूमतें हैं वो बाकायदा अपने सेंट्रल बैंक और हुकूमती जो रिसोर्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाम को ये कह रही हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट ना करें ऑफिशियली, ठीक है। और उसकी बुनियाद ये है कि लोगों की पूरी पेंशन इसमें डूब गई है। देखें, जब मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा सॉरी बात काट रहा हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखें, जब ये बात लोगों से की जाती है ना कि यूरोप मना कर रहा है इस अमल से, तो लोग कहते हैं असल में गवर्नमेंट की इजारादारी ख़त्म हो रही है ना करेंसी से, तो और आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनकी इजारादारी ख़त्म हो रही है, तो वो तो मना करेंगे ही। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वाकई क्या, जैसे आपने कुछ वजाहत भी की है लेकिन इस सवाल के जवाब में हो तो और ज़्यादा ज़रा वजाहत हो जाएगी। जी, आलमी इजारादारी है, आलमी माशी इदारों के, IMF की, अमेरिका की, बरतानिया की, यूरोप की, इन्हीं की इजारादारी है ना। तो यही एक और चीज़ हमें दे रहे हैं और उसके ज़रिए से हमें कंट्रोल करना चाह रहे हैं। यानी अगर आप क्रिप्टो करेंसी की तह में जाएं तो इस वक्त जो जिनकी इजारादारी है वो सरमायादार हैं जो कि यहूद और नसारा हैं, जो कि यूरोप और अमेरिका में बैठे हैं। और हुकूमती माशी निज़ाम में आप फर्ज करने के 200 ममालिक हैं, 200 ममालिक में 200 हुकूमतें हैं, 200 इजारादारियां हैं ना। मगर वो भी कुछ कंप्लीटली इजारादारी नहीं है, उनको पार्लियामेंट के सामने जवाब देना होता है, कुछ ना कुछ तो जवाब देना होता है ना, सारिफ की तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। यहाँ पे 17,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी खुद बना सकते हैं और कई क्रिप्टो करेंसीज पैसे लेके गायब हो गई हैं और आप पूछ ही नहीं सकते। तो यानी ये कि इजारादारी इसमें भी है, जो हमारी जो आम करेंसी है उसकी इजारादारी ऐसी है जिसमें कोई ना कोई जिम्मेदार है जिससे आप पूछ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में जो इजारादारी है वो बहुक्म बदमाशी है, ठीक है ना। उसमें जो इजारादारी है उसमें अगर जो करेंसी बनाने वाला मार्केट से शॉर्ट हो जाए तो करेंसी भी मार्केट से शॉर्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, शरई तौर पे इसमें हो ये रहा है कि या तो हम ये कह दें कि भाई फुक़हा इकराम के बे और शरा के जो अहकाम है ना वो अब हम नहीं मानते, अब ज़माना तरक्की कर गया है और इसमें बाया भी मबी भी मादूम है, समन भी मादूम है और मादूम की बे हो रही है। यानी मैं साइंटिफिकली आपको ये कह रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी हिस्सी तौर पे, फिजिकली तौर पे तो मौजूद ही नहीं है। फिर मैं ये दावा कर रहा हूँ साइंटिफिकली कि ये डिजिटली तौर पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। देखें, डिजिटली अगर आप तस्वीर खींचें किसी की और फिर व्हाट्सएप पे भेज दें तो डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगी ना,
مگر یہ کرپٹو کرنسی ڈیجیٹلی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی سائنٹیفکلی اسپیکنگ. اور یہ ایک فرضی نمبر ہے جو ایک بندے نے سوچا اور پھر اس کو لکھ لیا. یعنی پہلی مرتبہ بٹ کوائن بنا تو کیا ہوا 2009 میں ایک بندے نے سوچا کہ یار میرے پاس بٹ کوائن کرپٹو کرنسی ہونی چاہیے, اور اس کو کھاتے کے اندر لیجر کے اندر لکھ لیا, اور پھر دوسرے بندے کا نام لکھ لیا, تیسرے بندے کا نام لکھ لیا. پھر 2 سال تک اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی, قدر ہی نہیں تھی. انٹرانزک ویلیو تو تھی نہیں مگر ایکسٹرانزک ویلیو بھی نہیں تھی. پھر اس کو کریٹ کرنے کے لیے مصنوعی طور پہ اس میں تقوم پیدا کیا گیا, اور 2 سال بعد تقوم یعنی لوگ تھوڑا اس اصطلاح سے نہیں, یعنی ویلیو پیدا کی گئی اس کی. جی آرٹیفیشلی. تو اب آپ یہ دیکھ لیں, اور وہ جو 2 سال کا عرصہ ہے اس میں 64 لوگ ہیں جن کے پاس ساری کی ساری کرپٹو کرنسی تھی. یعنی آپ 64 لوگوں کے ہاتھ میں اپنی ساری جو ہے نا اجارہ داری دے رہے ہیں, جو کہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے اس کے اندر فردر اس کی قدر کو بڑھایا, اور قدر کو بڑھانے کے بعد اس کا منشا یہ تھا کہ لوگوں سے پیسے بٹورے جائیں, اور ابھی تک وہ سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا, عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی تو بنیاد تو یہ ہے کہ جوا اور سٹے بازی کی تو بدترین شکل ہے یہ, مگر اس میں بنیادی نقائص ہیں جو کہ شریعت بے و شرع کے بیان کرتی ہے. مثلا اس میں جو مبی ہے وہ معدوم ہے, یعنی جو بیچنے والی چیز ہے. اس میں جو ثمن ہے یعنی جس سے خریدا جا رہا ہے, کرپٹو کرنسی کو آپ کرپٹو کرنسی سے خریدیں گے تو شروع میں, تو وہ بھی معدوم ہے, اور معدوم کی بے ہو نہیں سکتی. اس کے علاوہ اس میں جو ہے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا, اس میں غرر کثیر بھی ہے. یعنی جب نئی کرنسی ہم بناتے ہیں تو اس میں غرر کثیر بھی ہے. اس میں بے تحاشا شرعی طور پہ نقائص ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں غرر کا مطلب میں لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ ماشاءاللہ علماء والی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں. مجھے تو یہ تھا کہ آپ سائنس کی گاڑی اصطلاحات استعمال کریں گے, لیکن آپ تو مولاناؤں کی بھی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو غرر کا مطلب غیر یقینی بے, یعنی غیر یقینی چیز ہے کہ اس کی ویلیو ایک دم اوپر جا سکتی ہے, ایک دم دھڑام سے نیچے آ سکتی ہے. جیسے آپ تالاب میں مچھلیوں کی بے کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ جتنی مچھلیاں اس کے اندر ہیں میں نے خریدی, اب کیا پتہ ایک نکلے 100 نکلے. تو شریعت میں ایسی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا گیا. اچھا, میں کرپٹو کرنسی کی طرف تھوڑی دیر میں دوبارہ آتا ہوں, کیونکہ یہ کرپٹو کرنسی کے جو محبین اور عاشقین ہیں ان تک میں آپ کا پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا. میں نے جو کرپٹو کرنسی کے مخالفین ہیں ان تک تو ان سائنسدانوں کا پیغام پہنچا دیا ہے جو اس کے حامی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا ذرا مخالفین کا بھی نظریہ اور تھیوری سامنے آئے نا, اور ظاہر ہے آپ زیادہ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کی بات کا